बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 28 सितंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह रात की आयत 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सुकून हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात की सही मफ़हूम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि अहम तरीन मालूमात दूसरे भाइयों को भी मिल सकें। सऊदी अरब में वजारत हज उम्रा की जानिब से ये कहा गया है कि अभी 4 अक्टूबर से जो उम्रे की शुरुआत होने जा रही हैं उसका कुछ तरीक़ाकार वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है। इत्तलात कुछ यही हैं कि ग़िलाफ़ काबा को छूने की कतन इजाज़त नहीं होगी, ना ही हजर अस्वद को बोसा देने की और ना ही रुकन यमानी को हाथ लगाने की। इन तीनों चीज़ों को टच करने की कतन इजाज़त नहीं होगी। खाना काबा के चारों तरफ एक बैरियर यानी एक रुकावट खड़ी की जाएगी ताकि अफराद इन तीनों जगह तक अप्रोच करने की जसारत ना करें। याद रखें, वबाई मर्ज़ कोरोना को फैलने से बचाने के लिए वजारत सेहत और वजारत हज उम्रे की मुश्तरका कार्रवाई के तौर पर ये इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें ताकि वो बेहतर और सेहतमंद माहौल में उम्रे की सादत हासिल कर सकें। याद रखें, इस तमाम सूरत हाल में एक आइसोलेशन रूम वहाँ पर कायम कर दिया गया है। मेडिकल तिब्बी टीमें भी मौजूद होंगी। खुदा ना खास्ता अगर किसी में वबाई मर्ज़ कोरोना के हल्के से भी आसार नज़र आते हैं, फौरी तौर पर उसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए उस शख्स को वहाँ से हटा दिया जाएगा। सऊदी अरब से वो तमाम बंगाली भाई जो छुट्टी गुजारने बांग्लादेश गए थे, वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर इंटरनेशनल परवाज़ें बंद हो गईं और वो बांग्लादेश में ही फंस गए। वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर इंटरनेशनल परवाज़ें ना चलने की बिना पर इन्हें बहुत मुश्किलात हुईं। अब इनके लिए अच्छी खबर आई है कि सऊदी हुकूमत ने कहा है कि आज से 16 फ़्लाइट्स बांग्लादेश यानी ढाका से सऊदी अरब के लिए चलाई जाएंगी। इन फ़्लाइट्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेशी अफराद सऊदी अरब में अपनी मुलाजमतों पर आ सकते हैं। इब्तदाई जो इतलात आई हैं, 50,000 के करीब अफराद दिसंबर से मार्च के महीने में बांग्लादेश सऊदी अरब से आए थे, जो कि तमाम की तमाम मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुए हैं। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने 16 फ़्लाइट्स का इब्तदाई तौर पर इजाज़तनामा दिया है कि वो बांग्लादेश से सऊदी अरब के लिए आ सकती हैं। मज़ीद इन परवाज़ों के बारे में इजाफ़ा मुमकिन है क्योंकि सऊदी अरब में बांग्लादेशी सफारतखाना काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने बताया कि उम्रा और ज़ियारत के अलावा मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने के लिए इजाज़तनामा हासिल करने के लिए जो एप्लीकेशन सऊदी वजारत सेहत ने जारी करनी थी वो जारी कर दी गई है। इस सिलसिले में वजारत हज की जानिब से मज़ीद इतलात आई हैं। पहले मरहले में आईफोन सार्फिन इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एतमरना ऐप्स एप्पल स्टोर पर मौजूद है, वहां से सिर्फ़ और सिर्फ वो अफराद इसे डाउनलोड कर सकेंगे जिनके पास एप्पल आईफोन मौजूद है, जबकि अगले मरहले में एंड्रॉयड मोबाइल के सार्फिन के लिए ये दस्तयाब प्ले स्टोर पर होगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। वजारत हज उम्रा ने बताया कि एतमरना ऐप्स के ज़रिए उम्रा, ज़ियारत और मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी के लिए इजाज़तनामों के इजरा के अलावा सिर्फ तवाफ़ का इजाज़तनामा, मस्जिद कुबा, मस्जिद शुहदा उहद और जबल नूर की ज़ियारत के इजाज़तनामे भी हासिल किए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उम्रा ज़ियारत को मरहलावार बहाल करने का फ़ैसला किया है। उम्रा, मस्जिद नबी में रोज़ा अतहर की ज़ियारत, मस्जिद हराम में नमाज की अदायगी को मुनज़्ज़म करने के ख्वाहिशमंदों को पहले एतमरना एप्लीकेशन के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा। इब्तदाई तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर 6,000 अफराद को मुख्तलिफ टाइमिंग में उम्रे की सादत हासिल करने की इजाज़त दी जाएगी। हर ग्रुप में 1,000 उम्रा ज़ायरीन होंगे। मखसूस ऐप के ज़रिए
1000 عمرہ زائرین مکۃ المکرمہ میں عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ 18 اکتوبر سے یہ تعداد بڑھ کر 15,000 کر دی جائے گی۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں آئی فون صارفین جن کے پاس آئی فون ہے وہ ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ نے بتایا کہ عمرے کے سلسلے میں زائرین پر سخت پابندیاں لگائی جائیں گی۔ یاد رہے سعودی حکومت نے عمرہ اور زیارت مرحلہ وار بحال کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ سعودی عرب کے اہم ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر حج عمرہ نے کہا کہ کسی بھی شخص کو اعتمرنا ایپ سے تعلق رکھنے والے اقدامات کے بغیر مسجد الحرام جانے نہیں دیا جائے گا۔ زائر کو نئے وبائی مرض کرونا سے پاک صاف ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ وزیر صحت اور عمرہ نے مزید کہا کہ وزارت صحت ان ملکوں کی فہرست جاری کرے گی جن کے باشندوں کو عمرہ ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وبائی مرض کرونا سے متاثرہ ملکوں کے باشندوں کو عمرہ ویزا نہیں دیے جائیں گے۔ وزارت صحت ایسے ملکوں کی باقاعدہ لسٹ جاری کرے گا۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ نے کہا کہ اگر عمرہ زائرین میں سے کوئی ایک وبائی مرض کرونا کا مریض نکلا تو 1 منٹ سے بھی زیادہ کم مدت کے اندر اس کی رپورٹ ہو جائے گی۔ اس حوالے سے بڑا مؤثر، فعال اور تیز رفتار طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس سال عمرہ کرنا چاہتے ہیں اعتمرنا ایپس کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں اور اس طرح سے آپ اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وبائی مرض کرونا کا ثبوت، منفی ہونے کا ثبوت مکمل طور پر آپ کو دینا ہوگا ورنہ آپ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر سیاحت نے سیاحتی ویزوں کا اجرا اگلے سال 2021 کے آغاز سے کیا جائے گا، یہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر سیاحت یعنی ٹورسٹ کے وزیر انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے حفاظتی تدابیر کے تحت وبائی مرض کرونا پر قابو پانے کے لیے سیاحتی ویزوں کا اجرا معطل کر دیا تھا جسے آئندہ سال بحال کیا جائے گا۔ سعودی وزیر سیاحت نے بتایا کہ عالمی وبا پر قابو پانا سعودی عرب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر صورتحال اسی طرح سے بہتر ہوتی رہی تو امید ہے کہ آئندہ سال کے آغاز میں سیاحتی ویزے جاری کرنا شروع کر دیے جائیں گے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق سعودی وزارت سیاحت نے بتایا کہ اگر اسی دوران وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ یا خاتمے کی ویکسین آتی ہے یا کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو ممکنہ طور پر اسی سال ہی ویزے جاری کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اگر وبائی مرض کرونا کی کوئی ویکسین اس وقت مل جاتی ہے اور سعودی عرب اسے حاصل کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو 1 جنوری 2021 سے انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں اعلامیہ ہو وہ بھی پہلے سے ہو جائے۔ لہٰذا تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس وبائی مرض سے ہماری جان چھڑائے اور ہمیں مزید صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ سعودی عرب کے شہر الخفجی سے رپورٹ آئی ہے کہ ایک پیٹرول پمپ پر اچانک گاڑی ٹکرانے سے اس میں آگ لگ گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکی ڈرائیونگ کرتے ہوئے جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوانے آئی تو اچانک اس کی گاڑی بے قابو ہو کر پیٹرول پمپ سے ہٹ ہو گئی جس پر فوراً ہی اس میں آگ لگ گئی۔ فوری طور پر تمام لڑکیاں گاڑی سے نکل کر سائڈ پر ہو گئیں اور گاڑی میں شدید قسم کی آگ لگی جسے متعلقہ وہاں موجود اہلکاروں نے فوری طور پر ایکسٹنگشر سے بجھا دیا۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں جو بھی ڈرائیونگ کے قوانین ہیں اس پر مکمل عمل کرنے کے بعد ہی ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہلکی سی بے احتیاطی ایک بڑا مشکلات کا انبار کھڑا کر دیتی ہے۔ بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا چاہیے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہیں گے۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، حائل اور قصیم کے کچھ علاقوں میں گرمی کے ساتھ ساتھ بارش کا بھی امکان ہے، ہلکا گرد و غبار بھی رہے گا۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے مزید جو اطلاعات شیئر کی ہیں کہ الاسا اور مکہ المکرمہ میں 42 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ابا اور بشا کے علاقے میں 19 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ موسم سردی کی جانب جا رہا ہے۔
سعودی عرب میں ریاض مکتبہ عمل یعنی لیبر آفس نے اقامہ اور محنت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 21 غیر ملکی ورکرز کو گرفتار کر کے سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے خلاف بے دخلی کی کارروائی کی جائے گی، یعنی انہیں لازماً اب ڈپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی اخبارات کے مطابق رینٹا کار ایجنسیوں کو 24 سے زیادہ انتباہ نامے جاری کیے گئے ہیں، یعنی وارننگ لیٹر جاری کیے گئے ہیں۔ بلدیاتی کونسلوں کے قوانین کی خلاف ورزی پر بھی 12 دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ سعودی مکتبہ عمل نے رینٹا کار ایجنسیوں، گوشت کی مارکیٹوں، موبائل اور کمپیوٹر کی دکانوں پر 800 سے زائد چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مکتبہ عمل کی ٹیموں کے ہمراہ ٹریفک پولیس، ٹرانسپورٹ اتھارٹی، وزارت تجارت، ریاض میونسپلٹی اور گشتی فورسز کے اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ یاد رہے، وزارت افرادی قوت کے ماتحت ادارے مختلف تجارتی سرگرمیوں کو جو سعودیزیشن کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کے لیے چھاپہ مار مہم کا نظام اس وقت ترتیب دے چکے ہیں، جس کے تحت مختلف بازاروں میں تفتیشی مہم چل رہی ہے۔ بعض اوقات مقامی شہریوں کی رپورٹ پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ریاض مکتبہ عمل نے اپیل کی ہے کہ لوگ کہیں بھی کوئی غیر قانونی سرگرمی دیکھیں 19911 پر رابطہ کر کے شکایت کرا دیں۔ مقامی شہری اسمارٹ فون کے ذریعے اسپیشل ایپ مع الرصد کے مدد سے رپورٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو ابھی بھی سعودی شہریوں کی جگہ پر مختلف پیشوں پر کام کر رہے ہیں، اب وہ محتاط ہو جائیں۔ یہ غیر قانونی ہے جس پر قانون اب انہیں گرفتاری کے لیے خود پہنچ رہا ہے۔ مزید وہ تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، قوانین کا احترام کرنا لازماً ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں لازماً وہاں کے قوانین کا احترام کریں۔